ان کے آباء و اجداد کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے اس جد امجد کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑی شخصیت کے مالک ہیں یہ بزرگ بابا دین گر ولی شاہ شہید رحمت اللہ علیہ، جن کی سیرت اور کردار کو آج ہم بھول چکے ہیں، جن کے یہاں تک کہ ہم ان کے حسب نسب کو بھی بھول چکے ہیں، اور اتنی غفلت کی نیند معذرت کے ساتھ ہم سو چکے تھے کہ ادھر ہمارے جد امجد کے نسب کو تبدیل کیا جا رہا تھا، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بزرگ تھا تمہارے اندر جو اس میں تڑپ رہا تھا کہ ہم اپنی قوم صحیح کروائیں، کتب شاہی علوی اوان لکھائیں، اور ہمارا جٹوں کے ساتھ جو ہے نسبی کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جٹ نہیں ہیں، اوان ہیں۔ لیکن اس بزرگ کی آواز سن کر جو ہے لوگ آگے سے مسکرا دیتے تھے، کوئی کام کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ان بزرگوں کا کیا ہوا کام، اور اللہ مغفرت فرمائے، پچھلے جمعے کو میں نے آپ کی بڑی جامع مسجد کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ صوبیدار فتح شیر مرحوم رحمت اللہ علیہ نے جو اس شجر نسب پر کام کیا، اور اس وقت جو ہے 60 کی دہائی میں جب میرپور کی عدالت میں کورٹ میں مقدمہ پیش ہوا دربار کا، اور ملک اکبر صاحب کے دادا جی اور صوبیدار فتح شیر صاحب اس وقت اس عدالت میں پیش ہو کے انہوں نے بتایا کہ پیر شاہ غازی قلندر دمری والی سرکار کا نسبی طور پر تعلق اگر ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے جد امجد حضرت بابا علی محمد شہید کے پیارے وقت جگر اور صاحبزادے ہیں، کسی اور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج اس ریکارڈ کی کاپیاں معذرت کے ساتھ ہمیں مل نہیں رہی، کاش اگر وہ ریکارڈ مل جائے، وہ فیصلہ مل جائے تو کتنی اچھی بات ہو جائے ہمارے حق کے اندر۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، حضرات محترم یہ کوئی بزرگوں کا کام ہے، پھر انہوں نے ایک شاہدرہ مرتب کروایا، یہ بڑا کام تھا انہوں کا، پھر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اویئرنس آئے کہ ہم ہیں کون، ہم کیا تھے اور کیا بن چکے تھے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا پیاری حکایت بیان فرمائی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا یہ ایک ان کا طرز عمل ہے، ایک طرز طریقہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی واقعہ لکھتے ہیں، کوئی سبق دینا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شیر تھا اور وہ چھوٹی عمر میں اپنے ماں سے بچھڑ گیا، ایک گڈریا گیا آجڑی بکریاں چرانے والا، وہ شیر کے بچے کو پکڑ کر لے آیا، اور آ کر اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کے بکریوں کے ریوڑ کے اندر، اس کی جار کے اندر بند کر دیا، وہاں وہ روز اس کو بکری کا دودھ پلاتا۔ شیر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا گیا، بکریوں کے ساتھ وہ جنگل میں چلا جاتا، بکریاں گھاس کھاتی وہ بھی گھاس کھاتا، بکریاں میں کرتی شیر بھی میں کرتا، شیر بکریوں جیسا بکری بن گیا، لیکن ہے وہ کیا تھا؟ ہے وہ شیر تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک اس کا ہم جنس شکار کھیلنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے آیا، اس نے بکریاں دیکھی، بکریوں کے پیچھے لگا۔ جب شیر نے دیکھا کہ بکریاں تو بھاگ رہی ہیں، یہ میرا ہم جنس کیوں بھاگ رہا ہے، اس کو تو ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ شیر کو شکار بھول گیا، وہ اس تلاش میں رہا کہ کہیں مجھے اکیلا مل جائے، میں اس کو سمجھاؤں، اس سے پوچھوں کہ یار تو شیر ہے، تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ بکریاں تھیں، ان کا تو بھاگنا بنتا ہے کہ یہ بکریاں ہیں، تو شیر ہو کر کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو آخر کار ایک دن اس کو موقع مل گیا، اس کے پاس گیا، چونکہ نسباً وہ شیر تھا، شیر کا بچہ تھا، بچپن میں کچھ ماں سے بولی تو اس نے سنی ہوگی، بس جب اس شیر نے کلام کیا وہ تھوڑا سا سمجھ گیا، آخر وہ اسے کہنے لگا، مذاکرہ ہوا، وہ کہنے لگا میں بکری ہوں اسی لیے بکریوں کے ساتھ بھاگ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے شیر کہ نہیں یار تو بکری نہیں تو شیر ہے۔ وہ بڑا سمجھانے کی کوشش کرتا رہا اس کو، لیکن وہ نہ سمجھا۔ اس نے کہا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، ندی کے کنارے چلتے ہیں، تم ندی میں جا کر اس کے کنارے کھڑے ہو کر تم بھی اپنے آپ کو دیکھنا اور مجھے بھی دیکھنا، اگر تیری شکل بکری جیسی ہوئی تو پھر تو ہے بکری، اگر تیری شکل میرے جیسی ہوئی تو پھر تو ہے شیر۔ وہ مولانا فرماتے ہیں کہ پھر ندی کے کنارے گئے، ندی کے کنارے کھڑے ہو کر جب شیر نے اپنے آپ کو دیکھا اور دوسرے اپنے ہم جنس کو دیکھا، اس کی ساری جتنی بھی پچھلا ماضی تھا وہ بھول گیا۔ وہ کہنے لگا میں تو بھولا ہوا تھا،
میری پرورش بکریوں میں ہوئی ہے، اس وجہ سے میں بکری بن گیا تھا، میں تو واقعی ہی شیر ہوں۔ حضرات محترم، یہی بات ہے کہ 300 سال سے ہم جو ہے اپنے آپ کو، ہم ہوتے ہوئے نسباً علوی، ہوتے ہوئے غازی عباس کی اولاد، ہوتے ہوئے علی کی اولاد، اور نسب جوڑ رہے ہیں جو ہے وہ پنجاب والوں کے ساتھ، یہ پگوں والوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ ہم نسب جوڑ کر اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ ہم بڑے چودھری ہیں۔ نہیں نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کہ کل بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگے تو پھر کیا جواب دو گے؟ یاد رکھو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا نطفہ نہ ہو، جس کا باپ وہ نہ ہو اور وہ اس کے ساتھ نسب ملائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو حضرات محترم، ہمیں ہم اپنے آباء و اجداد بتاتے رہے کہ تم عوان ہو، تم مولا علی کی اولاد ہو، تم نسباً جو ہے وہ علوی ہو، تم غیر فاطمی سادات میں سے ہو، یہ بتاتے رہے۔ لیکن آگے آ کر جب سکھوں کا دور آیا، ایسی یلغار آئی، پھر انگریز کا دور آیا، یہ زمینوں کی خاطر، یہ غیر کی سازشوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ جٹ لگ گیا اور ہم اس کو پکڑ لیا، باقی چیزوں کو بھول گئے۔ ٹھیک ہے، لہذا اپنی ہسٹری کو یاد رکھو، اپنی تاریخ کو جو قومیں بھول جاتی ہے ان کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ ترکی والوں نے اپنی تاریخ کو یاد رکھا ہے اور آج انہوں نے تقریباً 1000 سال پہلے کی تاریخ کو دوہرایا ہے۔ تقریباً 1000 سال پہلے کی تاریخ کو ڈاکومنٹری کی صورت میں جب انہوں نے نشر کیا تو پورا یورپ چلا اٹھا، امریکہ چلا اٹھا اور کہنے لگے کہ ترکی والوں نے، طیب اردوان نے ہمارے ساتھ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہے۔ 1 اکتوبر ڈاکومنٹری سامنے آئی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہم نے قسطنطنیہ فتح کیا، کس طرح اسلام کو سربلند کیا۔ آج بھی ضرورت ہے آپ لوگوں کو بتاؤ اس علاقے میں اسلام کون لے کر آیا، اس علاقے میں اسلام کی شمع کس نے روشن کی؟ اس کا نام دین کا ولی شاہ شہید رحمت اللہ علیہ ہے۔ جس دور میں یہاں گاؤں کشی حرام کی قرار دی جاتی تھی، گاؤں ذبح نہیں کرنے دیتے تھے اور کوئی بندہ کسی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ گاؤں کو ذبح کرے، اس وقت آپ کے جد امجد نے، ہمارے جد امجد نے، میرے جد امجد نے اس آپ کے علاقے میں سرے عام سکھوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ ٹکر لے کر گائے کو ذبح کیا اور کہا کہ اور گائے کی قربانی کی۔ آج انڈیا میں آج بھی گاؤں کشی پر لوگوں کو مار پڑتی ہے، لوگ جانے دے دیتے ہیں۔ آپ نے بڑی بڑی ویڈیو دیکھی ہوگی، لنک دیکھے ہوں گے۔ یہ ایک علی محمد شہید کا کارنامہ ہے کہ گائے کی قربانی ہر سال عید اور عید الاضحیٰ پر ہوتی تھی اور گائے ذبح ہوتی تھی۔ آج بھی ان کی کرامت یہ ہے، ہم خود فیض یافتہ ہیں اس سے، ہمارے گاؤں کے لوگ فیض یافتہ ہیں کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا نہ ہو گائے کی نظر مانے، اللہ اس بزرگ کے صدقے اس پر کرم فرما دیتا ہے۔ اس پر سبحان اللہ بنتی تھی۔ ویسے حضرات محترم، اتنے بڑے ولی کامل اور پھر اس ولی کے جو پھول ہیں، اس ولی کی باغ کے جو پھول ہیں، بیٹے ہیں، جہاں جہاں پر بھی گئے ہیں لوگوں نے ان کی چاردیواریاں اور ان کے مزار کیوں بنائی ہیں؟ جہاں پہ بھی دیکھو، پچھلے تقریباً 1 سال پہلے ہم نے ایک ڈسکوری کی ہے۔ ڈسکوری اس چیز کو کہتے ہیں جو بندہ بھول جائے، علاقے کو پتہ ہی نہ ہو، کسی کو معلوم ہی نہ ہو اور وہ بندہ اس کو شناخت کرے، پہچانے، اس کو کہتے ہیں ڈسکوری۔ کہ ایک بابا علی محمد شہید کا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے، جس کا نام آپ کے محکمہ مال کے اندر میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، شاہ لکھا ہوا ہے صرف، اس کا نام پورا محمد شاہ غازی، اس کا مزار جو ہے یہ موضع متیال کے اندر ہے، موضع متیال کے اندر۔ اور ان کی نسل در نسل جس گاؤں سے کے بندے سے پوچھا کہ اس بزرگ کا تعلق کدھر ہے، کہتے ہیں پیرا شاہ غازی کا بھرا ہے، پیر شاہ غازی کے بھائی ہیں۔ محمد شاہ غازی، ہم کہتے تھے
ہمارے شجرے کے اندر تو نام نہیں ہے محمود شاہ غازی کا، اور لکھے نتاہان، پکاہان، جلو، زکریہ، کلویہ، نظریہ، شدمان۔ جب میں تمہارا مال دیکھا تو اس میں شاہ لکھا ہوا تھا۔ تو یہ دیکھو کہ تو وہاں پر ان کا عالی شان مزار بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت مزار بنا ہوا ہے۔ بابا شکر شاہی مزار، بابا جاریہ مزار۔ تو ادھر چلے جاؤ بڑکی بدال کے قریب جو بابا جلال خان عرف جلو گیا ہے، ملک عبدالعزیز صاحب جو ہماری تنظیم کے چیئرمین ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کا وہاں پر بھی مزار تھا، چاردواری بنی ہوئی ہے، باقاعدہ لوگ اس پہ دیا روشن کرتے ہیں۔ تو یہ بزرگ جہاں جہاں بھی گئے ہیں تو ان کے مزار کیوں بنے؟ یہ سب عالم دین تھے، ولی تھے، بہت بڑے کامل ہستیاں تھیں۔ اور ہوا یہ کہ جب پیرا شاہ غازی جہاں سے نکلے اور بابا جاریہ نکلے، محال جو کہ ان کی جدی وراثت تھی، بابا محال جو گاؤں ہے اس کو بابا جاریہ نے آباد نہیں کیا، یہ بھی آپ کو آج میں بتا دوں۔ آج ہماری یہ جو جگہ ہے یہ مرکز اس وجہ سے ہے کہ یہاں بابا علی محمد شہید رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ آئے ہیں اور